لیکن عوام کے ذہن میں غصہ بہت ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں راتوں رات، اور جی وہ قیمتیں جو ہے اس میں ہو گیا اضافہ. نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. پیٹرول تو ₹2.73 فی لیٹر مہنگا ہوا ہے. اس حساب سے 1 لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت ₹275.62 ہو گئی ہے. ڈیزل کی قیمت میں ₹8.37 فی لیٹر بھی اضافہ ہو گیا ہے. ڈیزل کی نئی قیمت ₹287.33 فی لیٹر ہو گئی ہے. تو عوام جو اب سو کے اٹھے ہوں گے ان کو پتا چلا ہوگا کہ ڈیزل اور پیٹرول دونوں مہنگے ہو گئے. اچھا، مطلب ظاہر ہے یہ اب جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پھر رات 12 بجے سے اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن اس بار اتنے پیٹرول کی پرائس ہم نے دیکھا نہیں بڑھے جو ایک دم سے ₹10 ایک دم سے ₹15. آلریڈی اتنے بڑے ہوئے ہیں. وہ تو مرے پہ 100 درے والی بات ہے. مرے پہ 2 درے. نگراں حکومت آئی تھنک جاتے جاتے انہوں نے کہا چلو تھوڑے سے پیسے ہم بڑھا ہی دیں. ہم نے 2-3 دفعہ سے کیا ہوا تھا، برقرار رکھی ہوئی تھی قیمتیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں ایک توجہ ضرور دی جاتی ہے، وہ یہ دی جاتی ہے جی پیسے جب پیٹرول بڑھتا ہے نا تو پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کا ہم عملی مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں. جب کم ہوتے ہیں اس کا ہمیں کوئی نتیجہ نہیں. جس کے پاس گاڑی بائک ہے وہ تو پریشان ہے ہی. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ دال، چینی، آٹا، چاول، گھی سب چیزوں پہ ہی پیسے بڑھیں گے. اور بالکل یو آر سیئنگ اٹ رائٹلی کہ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں، لیکن جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر دھڑا دھڑ قیمتیں جو ہیں وہ دیگر اشیاء کی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. چلیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہماری نمائندہ عشرت خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. عشرت بتائیے گا، رات گئے پیٹرول پرائس بڑھے ہیں، ڈیزل پرائس بڑھے ہیں، لوگوں کا اب کیا موقف ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب نگراں حکومت جانے والی ہے، نئی حکومت آنے والی ہے، مہنگائی آلریڈی ہے، کیا کہتے ہیں؟ صدف، آج سب باتیں آپ نے اور فیصل نے تو کر دی ہے کہ پرائز بڑھ گئی، رات کو بڑھ گئی، اچانک مہنگائی کا جو بم ہے وہ سر پہ ڈال دیا ہے. صرف پیٹرول کی جو پرائز ہے وہ نہیں بڑھی بلکہ دوسری تمام چیزوں کی بھی بڑھ گئی ہے. اس وقت میں پیٹرول پمپ پر ہی موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بھی رش نہیں ہے. آج سے 15 دن پہلے بھی ₹8 کچھ پیسے پیٹرول کی پرائز میں اضافہ کیا تھا. راتوں رات اس مہینے فروری کی 15 تاریخ کو بھی ₹2.73 کا اضافہ کر دیا پیٹرول کی پرائز میں. اسی طرح ₹8.73 کا اضافہ کیا ڈیزل کی پرائز میں. اگر پیٹرول کی پرائز کی اضافی قیمت دیکھی جائے تو وہ ₹275.62 ہے. اسی طرح ڈیزل کی اضافی قیمت دیکھی جائے تو وہ ₹287 کچھ پیسہ ہے. یہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب پیٹرول کی پرائز کم کی جاتی ہے تو وہ ₹2 ₹1 ₹5 کم کی جاتی ہے، لیکن جب اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے، کبھی ₹10 کبھی ₹8. اور اب یہ فکس 1 مہینے کے گیپ سے، مطلب جنوری کی 15 تاریخ کو ₹8 کچھ پیسے اضافہ کیا تھا. اسی طرح فروری کی 15 تاریخ کو راتوں رات ₹2.73 کا اضافہ کر دیا. اس وقت پیٹرول پمپس میں میں 2 سے 3 پیٹرول پمپس کا میں نے راؤنڈ لگایا ہے، میں نے کہیں رش نہیں دیکھا. چند ایک لوگ پیٹرول بھروا رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیوٹی پہ جانا ہے تو ہم نے پیٹرول تو لازمن ڈلوانا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ ہماری جو سیلریز ہے وہ وہی پرانے انداز سے چل رہی ہے، لیکن قیمتوں میں پیٹرول کے مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور صرف یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہے، تمام چیزوں میں اضافہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ جائیں گے تو جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، پہننے اوڑھنے کی ہو، دوسری تمام مصنوعات ہو، سب کی پرائز میں اضافہ ہو جائے گا. شہری شدید قسم کی اذیت کا شکار ہو گئے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو نگراں حکومت ہے اس نے بھی جاتے جاتے یہ تحفہ دے دیا. بہت شکریہ عشرت آپ کا. اور ویسے لوگ کیا ہے، تو لوگوں کو بھروانا پڑے گا. جو صبح نہیں جنہوں نے بھروایا ہے وہ شام میں بھروا لیں گے، اور جو نہیں ہے پھر وہ رات میں بھروا لیں گے. اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہر حال میں اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اسے یوز کرنا ہے. اور کراچی میں تو ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ جو ہے، آپ اس کا حال دیکھ لیں کیا ہے. تو لوگوں کو بھائی یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. دوسرے یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں فیصل کہ دنیا اب الیکٹرک بائک، الیکٹرک گاڑیاں ان کی طرف جا رہی ہے، اور ہم ابھی تک یہی مسائل ہے ہمارے اوپر سے. ہمارے اپنی بجلی پوری نہیں ہوتی ہے،
بجلی تو چھوڑیں، ہمیں تو پتہ چلتا تھا جی گیس کے ہمارے یہاں اتنے ذخائر ہیں. میرے خیال سے آپ غالباً اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دنیا جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا 2030 تک پیٹرول ڈیزل سے جان چھڑانا ہے. ویسے بھی پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر رہ کتنے گئے ہیں اس دنیا میں، تو اس لیے اب ای کارز اور ای بائکس اور ای رکشا تک بھی چیزیں آ گئی ہیں. روزانہ نئے نئے ماڈل آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کب وہ ماڈل آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں 1954 1960 کی جو بسیں ہیں جو صدر سے چلتی ہیں وہ آج تک چل رہی ہیں. میرے خیال سے میرا اس پہ ماہرانہ تجزیہ یہ ہے کہ دنیا ای کارز ای بائکس پہ چلی جائے گی اور ہم 2K کے اسٹاپ سے اسی کھٹارا بس پہ چڑھ رہے ہوں گے اور وہاں بھی تجزیہ دے رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے آگے ڈیزل اور پیٹرول سے ہماری کب جان چھوٹے. سو لیٹس سی. بات صرف اتنی سی ہے کہ جنہوں نے صبح نہیں بھروایا وہ شام کو بھولا لوٹ آئے گا پیٹرول پمپ بھروا ہی لے گا پیٹرول. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اب جب ہم بات کر ہی رہے ہیں، ہم نے آپ کو ایک اور آپ کے دکھ میں اضافہ کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی اب گیس کے نرخ بھی بڑھنے جا رہے ہیں، بڑھ گئے ہیں. بلکہ یہ IMF کی شرط تھی جسے پورا کر دیا گیا ہے اور مزید گیس مہنگی ہو گئی ہے. اس کی منظوری بھی کابینہ کی جانب سے مل گئی ہے. تو اوگرا نے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے گیس 66.66% تک مہنگی کر دی گئی ہے اور پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ 25 مکعب میٹر استعمال پر 79 روپے فی MMBTU اضافہ اس میں کیا گیا ہے. جبکہ گھریلو صارفین پر جو اطلاق ہے وہ 1 فروری سے ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے، آپ پچھلے سے جا کے جو ہے جی سارا اطلاق ہوتا ہے. اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کافی اچھا صورتحال یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پروٹیکٹڈ پہ اتنا بڑا ہے، نان پروٹیکٹڈ پہ اتنا بڑا ہے. اب بڑھا ہی رہے ہیں تو سارے ہی میرے خیال سے نان پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں. کوئی بچا تو نہیں ہے کہ جو مہنگائی سے بچ جائے. اور اس میں خاص طور پہ یہ جو ہے نا کہ اتنے مکعب فٹ استعمال کرنے پہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس بار جو ہے میں لکھ کے رکھوں میں نے اتنے مکعب فٹ کر لیا، اب میں اتنا نہیں کروں، اب میں اتنا نہیں کروں. کون اتنی ڈیٹیلز میں جاتا ہے؟ لوگوں کو صرف اس چیز سے سروکار ہے کہ ان کو ریلیف کب ملے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دلی دور است، تو جو ریلیف دور است جو ہے وہ اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں اب عوام کا اس پر کیا کہنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 24 گھنٹوں میں 2-3 مرتبہ گیس آتی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر گیس بھی نہیں ہے اس کے بعد مجھے کو جو بل آتا ہے وہ بل 6-7-8 ہزار کا بل آتا ہے. جو بل 500 یا 600 روپے کا آتا تھا وہ ابھی 4-4 ہزار 5-5 ہزار 8-8 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے. گیس کے بل کو کم کرے تاکہ غریب آدمی کا چولہا تو جلے کم سے کم. گیس کا بل جو ہے ہمارے پاس 4 سے 6 ہزار روپے آتا ہے. اب غریب آدمی کیا کمائے، کیا کھائے، بچوں کو کیا کھلائے.